بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے والد کا نام سروہا تھا۔ آپ کا زمانہ اسرائیلیوں کا قید بابل سے رہائی کے بعد کا ہے۔ آپ علیہ السلام علم فلکیات کے ساتھ ساتھ دین موسیٰ کے بڑے عالم تھے۔ لوگوں میں آپ کی بڑی عزت و احترام تھا۔ تورات میں آپ علیہ السلام کے نام سے صحیفہ عزرا موجود ہے۔ جب ایران کے بادشاہ نے اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا تو آپ علیہ السلام ان اسرائیلیوں کے سربراہ کی حیثیت سے یروشلم آئے۔ یروشلم آنے کے بعد آپ نے ہیکل سلیمانی میں عبادت دوبارہ شروع کی اور دیگر مذہبی رسومات کو فروغ دیا۔ اس زمانے میں توریت کا کوئی حافظ زندہ نہ تھا اور نہ ہی توریت کا کوئی نسخہ موجود تھا، لہٰذا آپ نے اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بلایا اور ان کے سامنے توریت پڑھ کر لکھوایا۔ ایک دن حضرت عزیر علیہ السلام اپنی قید کی طرف نکلے۔ راستے میں آپ ایک ویران گھر میں ٹھہرے۔ آپ کے ساتھ کھانے کے لیے انگور اور انجیر تھے۔ آپ نے پیالے میں انگور کا رس نکال کر اس میں خشک روٹی ڈال دی اور تھوڑا سستانے کے لیے لیٹ گئے۔ عمارت کو دیکھتے ہوئے آپ کے منہ سے نکلا کہ اس کے باسی مر چکے ہیں، ان کی تو ہڈیاں بھی گل چکی ہوں گی، میرا اللہ ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ آپ نے یہ جملہ اللہ کی شان اور بڑائی بیان کرتے ہوئے کہا تھا، نہ کہ کسی بدگمانی سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی روح قبض کر دی اور اسے یوں ہی 100 سال تک سلائے رکھا۔ ان 100 سالوں کے عرصے میں یروشلم دوبارہ ایک پر رونق شہر بن چکا تھا۔ اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام میں روح واپس ڈال دی۔ آپ بیٹھ گئے تو فرشتوں نے پوچھا، آپ یہاں کتنے عرصے تک رہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ دراصل جب آپ سو گئے تھے تب دن کے شروع کا وقت تھا، اور جب آپ کو دوبارہ زندہ کیا گیا تب غروب آفتاب کا وقت تھا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ آپ اس طرح 100 سال تک رہے۔ آپ اپنے کانے کو دیکھیں، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ جب آپ نے اپنے کانے کو دیکھا تو وہ اسی حالت میں تھی۔ فرشتے نے کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں تو اپنے گدھے کو دیکھیے۔ جب آپ نے اپنے گدھے کو دیکھا تو ان کی ہڈیاں گل سڑ بسیدہ ہو چکی تھیں۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں جمع ہونے لگی اور جوڑ کر ڈھانچہ بن گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر پٹے چڑھے، گوشت آیا، اس کے اوپر کال آیا اور اس پر بال آ گئے۔ فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو وہ گدھا آوازیں نکالتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو بول اٹھے کہ میں یہ اقرار کرتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ علیہ السلام اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ جب اپنے گھر کو ڈھونڈا تو وہاں ایک نابینا اور اپاہج بوڑھی خاتون پائی، جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ وہاں کی رہائشیوں کی والدہ تھیں۔ جب آپ گھر سے نکلے تو وہ اس وقت 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ علیہ السلام کو خوب اچھی طرح سے پہچانتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا، کیا عزیر کا گھر یہی ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولی، میں نے ایک عرصے سے کسی سے اس کا نام نہیں سنا، اب تو اس کو لوگ بھول چکے ہیں۔ اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 100 سال تک
موت کی نیند سلا دیا تھا اور مجھے اب اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ عزیر کو ہم سے جدا ہوئے بے شک 100 سال ہو چکے ہیں، لیکن آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ وہ تو مستجاب الدعوات تھے، وہ جس کے لیے بھی جو دعا کرتے وہ قبول ہو جاتی تھی۔ اگر آپ کی دعا سے اللہ مجھے بصارت لٹا دے تو میں آپ کو دیکھ کر بتا سکوں گی کہ آپ عزیر ہیں یا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اور اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا۔ اس عورت کی بصارت بحال ہو گئی۔ اس نے جب آپ کو دیکھا تو کہا کہ بے شک آپ ہی عزیر ہیں، اور آپ علیہ السلام کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے پاس پہنچی۔ وہاں عزیر علیہ السلام کا بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 سال تھی۔ بڑھیا نے ان کو آواز دی اور کہا یہ عزیر ہیں، اللہ نے ان کو 100 سال تک سلائے رکھا تھا اور اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے یقین نہیں کیا، لیکن جب اس نے بینائی کے آنے اور اپنے ہاتھ پاؤں کے ٹھیک ہو جانے کا کہا تو سب حیران رہ گئے۔ آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے شانے اسے دکھائے تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے درمیان حضرت عزیر علیہ السلام کے علاوہ کوئی توریت کا حافظ نہیں تھا، اور بخت نصر نے توریت کے سارے نسخے جلا دیے تھے، لہٰذا آپ ہمارے لیے توریت لکھ کر دکھائیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے حملے کے وقت توریت کے اصلی نسخے کو دفن کر دیا تھا، اور آپ کے علاوہ اس جگہ کا کسی کو علم نہیں تھا۔ چنانچہ آپ ان کو لے کر اس جگہ پہنچ گئے اور گڈھا کھود کر توریت کا وہ نسخہ نکالا جس کے اوراق بہت بسیدہ ہو چکے تھے اور لکائی بھی مٹ چکی تھی۔ اور پھر آپ علیہ السلام سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف لے گئے۔ اتنے میں آسمان سے اللہ کے حکم سے 2 شعلے اترے اور آپ کے سینے مبارک میں داخل ہو گئے، اور آپ کو پوری توریت خوب یاد آ گئی۔ آپ نے دوبارہ توریت لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ بنی اسرائیل نے یہ معجزہ دیکھ کر کہا کہ بے شک موسیٰ علیہ السلام بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ بغیر کتاب کے پوری توریت سنا سکے، اور عزیر بغیر کسی کتاب کے پوری توریت ہمارے پاس لے آئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی حضرت عزیر علیہ السلام سے عقیدت گمراہی میں بدل گئی، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا، جس کی نفی اللہ نے خود قرآن مجید میں کچھ یوں کی ہے۔ اور یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، مسیحی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہ سب ان کی منہ کی باتیں ہیں۔ ناظرین، اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔